بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بچپن سے خواہش تھی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کر سکیں، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ زیارت ہم اس دن کریں کہ جو امام کا چہلم کا دن ہے، جسے اربعین حسینی یا 20 صفر کا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ اس دن زیارت کرنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ چہلم کے دن امام کی زیارت کرے۔ تو جب مجھے اپنی زندگی میں یہ زیارت پہلی دفعہ نصیب ہوئی تو وہ 2010 میں چہلم کے دن ہی ہم کربلا میں پہنچے۔ میرے لیے ایک نئی دنیا تھی، ایک بالکل نئی ثقافت، نیا کلچر، کہ کبھی وہم و گمان میں، خیال میں بھی تصور نہیں تھا کہ ہم اتنے اہم ہوں گے ایک نئے ملک میں جا کے، کہ ہماری ضروریات کی تمام چیزیں ایسے لوگ مہیا کر رہے ہوں گے کہ جن کو ہماری زبان سمجھ نہیں آتی، جو ہمارے فرہنگ سے آشنا نہیں، ہمارے کلچر کا ان کو کوئی علم نہیں۔ اس کے باوجود وہ ہمیں زندگی کی ہر سہولت مہیا کر رہے تھے۔ پہلی دفعہ جب میں 2010 میں زیارت کرنے کے لیے عراق پہنچا تو اس وقت ابھی امریکی فوجیں، امریکی قبضہ وہاں پہ تھا۔ ہم ایران سے بارڈر کے ذریعے عراق میں داخل ہوئے۔ تو عراق میں داخل ہوتے ہی کچھ فاصلے، شاید 70-80 کلومیٹر کے بعد، گاڑی ایک جگہ پہ رکی۔ وہاں پہ لوگوں کا ہجوم، لوگ پیدل چل رہے تھے۔ میرے لیے ایک نئی چیز تھی، بارڈر، سنسان علاقہ، ویران سڑکیں، ان کے اوپر ٹولیوں کی شکل میں 2، 3، 4، 5 افراد پیدل چل رہے تھے۔ ان میں بچے، بوڑھے، جوان، ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ اب ہم حیرت سے ان لوگوں کو دیکھے جا رہے تھے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کس طرح جا رہے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تمام لوگ اربعین کی زیارت کرنے کربلا جا رہے ہیں، اور ان کے ہاں رسم ہے کہ جو بھی شخص، جس کا جتنا بھی عراق میں دور گھر ہے، وہ اپنے گھر سے پیدل چلتا ہے امام حسین کی زیارت کرنے اربعین پہ۔ تو یہ لوگ پیدل چل رہے تھے۔ ہم ایک جگہ پہ رکے، وہاں پہ گاڑی رکی، اور ہمیں ایسا لگا کہ جس طرح کوئی ہوٹل ہے، لوگ کھانا کھا رہے تھے، فوراً لوگ آ گئے، انہوں نے ہمارے سامنے کھانا، پانی، چائے، تمام چیزیں رکھ دیں۔ ہم نے سیر ہو کے کھایا تو پتہ چلا کہ یہ ایک موکب ہے۔ موکب اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ لوگ فی سبیل اللہ نیاز تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم نجف پہنچے تو ہماری حیرت کی انتہا تھی۔ نجف کو جانے والے تمام راستے، ایک راستہ پیدل چلنے والوں کے لیے تھا اور دوسرا راستہ گاڑیوں اور دوسری کنوینس کے لیے تھا۔ نجف سے جب ہم نے کربلا کے لیے پیدل سفر شروع کیا، نجف میں حضرت علی علیہ السلام کے روضے سے سلام کیا اور باب طوسی سے وادی السلام کی طرف پیدل چلنا شروع ہوئے۔ وادی السلام دنیا کا قدیمی ترین قبرستان ہے، جس میں معروف یہ ہے کہ 70,000 انبیاء کی قبریں ہیں، اور دنیا کا شاید سب سے بڑا قبرستان ہے۔ اس قبرستان سے جب گزرنا شروع ہوا، ہمارا سفر کربلا کی طرف شروع ہوا، تو ہمیں ایسا لگا کہ ہماری ضرورت کی ہر چیز لیے لوگ کھڑے ہیں۔ لوگ پانی پلانے کے لیے، چائے پلانے کے لیے، کھجوریں، فروٹ، کھانا، ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے ہماری منتیں کر رہے تھے۔ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم انتہائی VIP مہمان، جس
جگہ سے گزرتے وہاں پہ جس شخص کی جتنی حیثیت تھی اس کے مطابق اس نے ایک سٹال لگا رکھا تھا، اور اس سٹال پہ لوگوں کو مفت سہولیات دے رہے تھے۔ جن کے پاس کوئی اور سہولیات نہیں تھیں وہ لوگوں کو دبانے کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ لوگوں کو مفت دبا کر وہ اپنا حصہ اس مشن میں ڈال رہے تھے۔ یہ تمام عمل کسی ایک چھوٹے سے قصبے دیہات پر نہیں بلکہ عراق کے شمال سے لے کے جنوب تک تمام پورے ملک میں آپ کو دکھائی دے گا۔ 25 محرم سے لے کے 20 صفر تک آپ عراق کے کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ پہ سفر کریں، آپ کو واک کرنے والے، پیدل چلنے والے نظر آئیں گے، آپ کو مفت سبیلیں نظر آئیں گی، آپ کو مفت رہائش مہیا کی جائے گی۔ جہاں پہ بھی، جس جگہ پہ بھی آپ رہائش رکھتے ہیں وہ لوگ اپنے اوپر ضروری قرار دیتے ہیں کہ آپ کا شام کا کھانا اور آپ کا صبح کا ناشتہ جس طرح بھی ان کے لیے ممکن ہو وہ آپ کو مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک جگہ پہ، ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں ایک قبیلے کے سردار نے ہمارے پاؤں سے جرابیں خود اتاریں اور جرابیں اتارنے کے بعد ہمارے پاؤں دبائے، کیونکہ وہ اس ثواب اور اس نیکی میں خود کو شامل کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ سردار کے جس کی خدمت کے لیے اس کے قبیلے کے کئی جوان پورا سال میسر ہوتے ہیں، وہ سردار امام حسین کے زائروں کی خدمت کے لیے ان کی جرابیں تک اتار کے ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ لیکن یہ ایسا سفر کہ جس میں معنویت، روحانیت، ہر عمر کے بچے، ہر طرح کے لوگ خدمت کر رہے تھے۔ یہ سفر زندگی کا پہلا سفر تھا، لیکن اس کے بعد سے اب تک یہ سفر اسی طرح جاری ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ ہمیں کس طرح لوگوں نے بیہیو کیا۔ جب ہم نے ان لوگوں سے پوچھا ان کے عقائد کیا تھے، وہ کیوں اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے تھے، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا ہماری آنے والی ویڈیو کا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔